یہ جن لوگوں کے لیے میں آج یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں نماز کے اوقات کو نہیں دیکھتا، میں اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھتا، دن رات مجھ پر میری ضرورتیں غالب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن قیامت کا دن جس دن انسان سے اس کی گھر کی اولاد، اس کی بیوی اپنے خاوند سے بھاگ جائے گی، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کہیں یہ میرا باپ مجھ سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ وہ رشتے جن کے لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، آج وہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، وہ باپ جس نے اپنی ساری زندگی، اپنی جوانی نچوڑ کر اپنی اولاد کو اپنا خون اور پسینہ پلایا کھلایا، آج وہی بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر سائڈ پر ہو جائے گا کہیں یہ مجھ سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کرے۔ اور یہ قیامت کا دن ہے، اور یقینی ہے، چڑھتے سورج سے بھی زیادہ یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ قیامت کا دن حق اور سچ ہے، اور اس دن میرا اللہ آئے گا، اپنی شایان شان آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن ساری زمین اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ قیامت آ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، ستارے ٹوٹ گئے، سورج چاند ان کو بھی موت آ گئی، ختم ہو گئے۔ اب اللہ اپنی شایان شان آئے گا، کما یلیق بشانہ، ساری کائنات اسی زمین پر محشر قائم ہوگا، میں اور آپ اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ رنیال کے اندر تم لوگ کیا کر کے آئے؟ صرف ساری زندگی لوگوں کو چونا ہی لگاتے رہے، چھری لے کر لوگوں کے پیٹ ہی کاٹتے رہے، یا کچھ کیا بھی ہے؟ اعمال بھی کیے کہ نہیں؟ بھائی میں نے تم پر 5 نمازیں فرض کی تھی، پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ میں نے رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ تم پر فرض کیے، رکھے تھے روزے کے نہیں رکھے؟ میں نے اس امت کے مالداروں پر حج کو فرض کیا تھا، تم میں سے جو مالدار تھے حج کیا یا نہیں کیا؟ جو مالدار تھے انہوں نے اپنے مال حلال کی زکات دی یا نہیں دی؟ سامنے آؤ، حساب دو اپنی زندگی کا، ایک ایک پائی کا اللہ حساب لے گا، ایک ایک پائی کا اللہ حساب لے گا۔ اور یہ قیامت کا دن ہے، ان قریب ہونا ہے۔ کیا ہے؟ ان قریب ہو جانا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ فرماتے حضور اپنی یہ 2 انگلیوں کو کھڑے کرتے، ملا کر کہا کرتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بالکل قریب ہے، قیامت یقینی ہے، اور اس دن اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کام آنے والا تو جو سب سے بڑا دن ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اور بخاری و مسلم کے روایتیں ہیں سورج بالکل سوا نیزے پر ہمارے سروں کے قریب ہوگا، وہ دن بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ سوچیں ہم کیا کریں گے؟ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی معین بھی نہیں ہے، کوئی کسی طرح بھی کام آنے والا نہیں ہے، اس دن ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو ڈرایا، لیکن حکم پوری انسانیت کو ہے کہ رنیال کے لوگوں بندے دے پتر بنو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ یا آپ کے رشتے ناتے، آپ کے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر میری اولاد میرے کام آنے والی نہیں ہے، میری بیوی میرے بچے میرے کام آنے والے نہیں ہیں تو چلو میں ان کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا اسباب کے درجے میں ہے، یہاں جو رشتے ناتے ہیں ہم نے ان کو نبھانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن ان رشتے ناتوں کو پالتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں۔ اللہ نے پورے قرآن، پوری شریعت میں کہیں ایسا حکم نازل نہیں ہوا کہ اللہ فرمائے کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، ان کو ایک کنارے پر مار دو۔ نہیں بھائی، یہ ساری دنیا کے سارے رشتے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بیوی بچوں کا ہے، خاندان ہے، پڑوسی، ان رشتے ناتوں کو چلانا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ورنہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، جناب رسول اللہ بھی ہوں گے، اس دن کہیں شرمندگی نہ ہو جائے جی، کہیں رسوا نہ ہو جائے۔ آج ہم لوگ جتنی بھی بےایمانیاں کرتے ہیں نا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری زندگی کے اندر تنہائی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں پتا ہے۔ اللہ نے ہمارے عیوب پر اپنی ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، ورنہ لوگ ہمیں گھاس بھی نہ ڈالیں، یہ اس اللہ کی مہربانی ہے اگر ہماری حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے آئے۔ آج ہم ڈرتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بےایمانی کر لے، یہ بےایمانی میرے محلے والوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے گلی والوں کو ہی میری بےایمانی پتہ نہ چل جائے، جو میں نے تنہائی میں کی، جو میں نے اکیلے میں کی۔ اللہ باخبر ہے، مخلوق بے خبر ہے، مخلوق کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی عیب اس کے خاندان کے سامنے کھل جائے،
लोग सारी जिंदगी खानदान छोड़ देते, अपना इलाका छोड़ देते। कितने वाकयात ऐसे हो गए, किसी बेईमानी में पकड़ा गया, दोबारा कभी अपने इलाके में भी नहीं आया, शर्मिंदा है, किस मुंह से जाऊं अपने खानदान के सामने। उनको मेरी हकीकत का पता चल गया, ये तो खानदान है, चंद लोग हैं। कयामत के दिन तो अव्वलीन और आखिरीन सारे जमा होंगे। उस दिन क्या हो गया अगर हमारे अयूब पर अल्लाह ने उस दिन अपनी सत्तारी की चादर न डाली तो? उस दिन अगर रुस्वा हो गए तो क्या होगा? हम सभी लोगों को इस दिन का हमेशा इस्तेहजार रखना चाहिए। भाई ठीक है, आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है, आपकी जॉब है, आपकी दिहाड़ी है, आपका ठेका है, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, मनसब, जो भी है करें जी, करना है, लेकिन अल्लाह से गाफिल होकर नहीं। अल्लाह से गाफिल हो जाना ये खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल हो जाना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिस गुनाह के अंदर हम मुब्तला हैं। अल्लाह हमें कयामत के दिन की रुसवाई से बचाए भाई।